ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے آپ نے کہ موجودہ دور میں عصری طلباء کی فرائض ہونی چاہیے اور ذمہ داریوں پر روشنی ڈالنے کی درخواست. کن چیزوں سے طلباء کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے؟ اصولی بات یہ ہے کہ طالب علم کے پاس وقت ہی کتنا ہوتا ہے جو فضول کاموں میں پڑے. منہ لگ کے پڑھائی کرے، اپنی کام کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم حاصل کرے اور نالائق رہے. اسے 2-3 کام کرنے چاہیے. اس امت سے نکل جانا چاہیے اور کوشش تو نہ کرے لیکن کوئی صورت اس کے جلد مرنے کی تو مر جانا چاہیے. ان جاہلوں نے امت کو ڈبو دیا اور برباد کر دیا. وقت ہی کہاں بچتا ہے طالب علمی کے زمانے میں کہ آدمی کسی فضول کام میں پڑے. ملنے کا وقت نہیں ملتا، سر کھجانے کی اور کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی. جو لوگ صحیح معنی میں علم حاصل کرتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں. سبکی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی تدفین میں نہیں گئے تو انہوں نے کہا کیا کرتا؟ میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں نے جنازہ پڑھایا اور دروازے تک آیا تھا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے. پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ فرصت نہیں اتنی مل رہی، کیا کروں، چیزیں لکھنی ہیں. تو بھائیوں کو بھیج دیا، میں نے کہا تم اپنی بہن کو دفن کراؤ. ایسے لوگ تھے. اسی لیے تو امت عروج پہ بھی گئی اور جو اس زمانے کا علم تھا اس علم کو انہوں نے بہت اچھی طرح اور گہرائی سے حاصل کیا. تو اس سے یہ سوال پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ طالب علمی کے زمانے میں یا تو اسے کھانے کا پتہ ہونا چاہیے یا مسجد میں نماز کا، بس اور کیا. تیسرا پھر جوتے پڑھنے چاہیے اور تو کوئی کام نہیں. یہ پڑھے، نماز اپنی پڑھے، کھانا وقت پہ کھائے اور بس. یہ جتنی بھی چیزیں برباد کرنے والی ہیں ان میں 2-3 چیزیں آپ نے سوال فرمایا ہے تو ہمارے زمانے میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. ایک تو اس موبائل کا استعمال 24 گھنٹے ہر وقت اس پہ کچھ نہ کچھ دیکھتے رہنا، کچھ نہ کچھ سنتے رہنا. تو سوچنے کی فرصت کب ملے گی؟ پلاننگ کی فرصت کب ملے گی؟ بہت اچھی چیز ہے، بعض اوقات ضروری بھی ہوتی ہے. وکیل ہے، اسے ہمیشہ آن رکھنا پڑتا ہے اس لیے کہ مقدمے لوگوں کی ذمہ داری. بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، علماء ہیں، مفتی ہیں، انہیں بار بار دیکھنا پڑتا ہے کس نے کیا پوچھا ہے، کیا خبر آئی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنے اپنے درجے کی. اسٹوڈنٹ لائف میں بہت محدود استعمال کا ہونا چاہیے اور اپنے اپنے احوال پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ بیماری تو نہیں لگ گئی. دوسری بڑی چیز جس سے بچانے کی ضرورت ہے بچوں کو اور آئندہ نسلوں کو، یہ جتنا میڈیا ہے اس میڈیا نے یہ زہر پھیلا دیا ہے. اور یہ زہر اب نہیں، یہ پچھلے 50-60 سال سے مسلسل اس زہر کے انجیکشن دیے جا رہے ہیں کہ گویا فرض ہو گیا ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہارے لیے ایک گرل فرینڈ ہونی چاہیے، اور لڑکیوں کے لیے فرض ہو گیا ہے کہ ایک بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. پھر عشق اور محبت، پھر اس کے بعد شادی، پھر اگلے دن طلاق، 1 مہینے کے بعد طلاق. سینکڑوں کیسز اس وقت عدالت اور کچہری میں پڑے ہیں جن بچیوں کو 2-2 3-3 ہفتے کے بعد ایسے طلاقیں ہو گئیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑی طلاق دینے والوں. یہ سب میڈیا ہے، عشق اور محبت کے افسانے. اور اب تو اللہ تعالیٰ غارت کرے 2-2 3-3 بچوں کی ماؤں کو عشق سوجا ہے. سبحان اللہ. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کو ڈبونے کا اور ہمارے معاشرے کو، ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا. تو اس لیے یہ میسیجز جو ہوتے ہیں اور محبتیں اور یہ چیزیں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. لوگوں کے احوال ظاہر ہے کہ جو پوچھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں اور خاموشی سے سوچتے بھی ہیں اس پہ کہ جا کہاں رہے ہیں آخر. تو اس لیے اس بلا سے جان چھڑانی چاہیے. اور اس میں بڑی مؤثر چیز یہ ہے
کہ اپنے بچوں کو گھر سے محبت ملنی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے، بچوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شام کو ہمیشہ بچوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت رات کو گزارنا چاہیے، وگرنہ وہ جو ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے وہ باہر سے پھر پوری ہوتی۔ بچوں کی تربیت میں یہ جو وقت کا دینا ہے یہ فقیر کی کشکول ہے۔ کشکول کے اندر سے کچھ نہیں نکلتا، باہر سے ہی لوگ خیرات ڈالتے ہیں، باہر سے ہی اسے بھرتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس وقت دیں گے، دیگر لوگ وقت دیں گے، تو پھر جا کر کہیں اسے فرصت ہی نہیں ملے گی اتنی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو بچوں کو سمجھانے کی باتیں ہیں ان میں سے ایک خرچ کرنا ہے۔ بار بار اس کی تربیت دینی چاہیے کہ اس پیسے پہ صرف آپ کا حق نہیں ہے۔ آپ جو ضد کر رہے ہیں کہ یہ گاڑی خرید دیں، یہ چیز کر دیں، یہ چیز کر دیں، یہ کپڑے خرید دیں، تو باقی بہنیں بھی، باقی بھائی بھی تو ہیں نا، آپ سوچیں کیسے گزارا ہو۔ وگرنہ بڑی اولاد بگڑ جاتی ہے، ان کے چاؤ پورے کیے جائیں، پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم کی جائے، احساس کمتری اور برتری پیدا ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی طرح جو کرنے کا کام ہے مطالعہ ہے، پڑھانا ہے۔ نصاب کے علاوہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں ان میں ایک تو ورزش بڑی ضروری ہے، نماز کی طرح فرض جاننا چاہیے اسے۔ 2 میل بھاگیں، 1 میل بھاگیں، 5 میل، 10 میل، اس کی باقاعدہ تربیت دینی چاہیے، کیونکہ اس سے جسم پہ تو فرق پڑے گا، تو ڈاکٹرز کا موضوع ہے، دماغ پہ فرق پڑتا ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے۔ ایک مریل، نہ کھانا نہ پینا، کمرے میں گھسے رہنا، اس بچے کی اٹھان اور جو میدان میں جا کر ورزش کرتا ہے اور جو میدان میں جا کر کھیلتا ہے اس کی اٹھان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جری، بہادر، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان بچوں کی تربیت میں شامل ہے کہ اس کو سکھانا چاہیے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ لگام ڈالنی ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں کہ چونکہ معاشرے میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، اور تربیت کرنے والے کی اپنی تربیت ہی نہیں ہوتی، تو بچے کو کیسے سمجھائے گا کہ ایک خواہش ہے، ایک چیز ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ جو خواہش آپ کے دل میں ابھرے اسے پورا کیا جائے۔ سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ مثلاً پیسہ ہے تو نہیں خرچ کرنا، سوچنا ہے کہ اس کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ چیز کی کشش ہاتھ کو جیب کی طرف کیوں جانے دے، یہ سمجھانا چاہیے، ہٹانا چاہیے اس کو، اسے بتانا چاہیے کہ آپ اپنی طبیعت کو اس بات سے ہٹائیں کہ جو چیز پسند آ کیوں خریدیں بھئی، اور بار بار اس چیز کو اپنی طبیعت سے ہٹاؤ، پھر بھی نہیں ہٹتی تو پھر مجھ سے بات کریں، کس چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ضرورت سے زیادہ اخراجات اور ضرورت سے زیادہ رقم، اس کا جمع کرنا بہت سی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہماری نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ معاشرے میں ان لوگوں کی ہیں جن لوگوں کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ 10 جوڑے کپڑے بنا رکھے ہیں، بھئی تمہارا 3-4 سے گزارا ہو جائے گا، یا جو ضروری ہیں باقی لوگوں کو دو، غریب لوگوں کو دو۔ سردیاں آ جائیں گی، لوگ کیا پہنیں گے؟ اس لیے سوچ میں وسعت پیدا ہونی چاہیے۔ ہم بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں کہ اس امت میں ڈبو دیا ہے یہ عمروں نے،
رمضان میں عمرے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ کیوں جاتے ہیں عمرے پہ؟ وجہ محلے میں فاقہ پڑا ہوا ہے، محلے میں بچوں کی تعلیم نہیں ہو رہی، محلے میں عورتیں بچیاں شادی نہیں ہو رہی، انہیں پڑی ہے عمرہ کرنے کی۔ یہ اتنا برا رجحان چلا ہے، اتنا برا رجحان کہ ہر سال کچھ دوست ہیں سعودی ایئرویز وغیرہ وغیرہ بعض ایئر لائنز میں، ہر سال ہمیں مستقل فون کہ کسی سے کہہ دیں سیٹ نہیں ملی، ہم کہتے ہیں جا کیوں رہے ہو یار؟ وجہ اتنے پیسے اپنے بھائی بہن اعزاء ان کو دو، ان پہ خرچ کرو۔ اگر اللہ کا قرب چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، تو یہ 3 لاکھ لے کے شہر میں دیکھو جن لوگوں کے پاس رات کو سونے کے لیے اچھے بستر نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں، صاف پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ النہر الفائق فقہ کی کتاب ہے، فقہا نے کوئی 3 صدیاں پہلے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نفل حج اور عمرے کی بجائے پیسے کو بچائیں۔ 300 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا۔ ان کا وہ زمانہ گیا جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا تھا تو لوگ چلے جاتے تھے حج اور عمرے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تمہارے اپنے بھانجے بھتیجے چچا ماموں پھوپھی کوئی نہ کوئی یہ بیچارے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کے بچے ہونہار تھے، پڑھ سکتے تھے، مدرسے میں اسکول میں ٹاپ کر سکتے تھے، پیسہ نہیں تھا، اور تمہیں عمرے کا شوق ہوا تھا، یہ اس کا حساب خدا کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ڈبو دیا ہے اس امت کو جن چیزوں نے، ان میں سے ایک ہے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اربوں روپے۔ ایک سعودی ذمہ دار نے بتایا کہ چند سال سے پاکستان سے زیادہ عمرہ کوئی نہیں کرنے آتا، یہیں سے جاتے ہیں عمرہ کرنے۔ 27ویں کی رات ہے، دعا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں، یہ سب کیا ہے؟ اربوں روپے اس ملک کے محض جہالت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، خاندان اور کنبہ چلا جاتا ہے، اور نہیں سوچتے کہ اس سے ہم اپنے گاؤں میں پانی کا بندوبست کریں، ہم روڈ پکی کرا دیں، اینٹیں لگوا دیں، تو بہت سی چیزیں۔ تو اس لیے بچوں کا پیسے کا خرچ کرنا، اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اور ایک کام اگر ان بچوں کی تربیت میں ہو سکے تو صحبت صالح، اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت، خدا کے کسی اچھے بندے کی مجلس میں ہفتے میں 1 بار، 15 دن میں 1 بار لے جانا چاہیے، تاکہ بچے جو ماڈلز ڈھونڈتے ہیں ذہنی طور پہ، انہیں پتہ چلے انسان کیسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ زندگی کے آداب کیا ہیں، وہ تقدس اور وہ پاکیزگی جو کسی شخصیت میں ہوتی ہے وہ منتقل ہوتی ہے، خیالات منتقل ہوتی ہیں۔